بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم نے ایمبولینس کے ڈرائیور عبد الکریم کو فضیلہ کالونی والی کوٹھی کے تہہ خانے میں بند کر رکھا ہے۔ وہ عادی مجرم معلوم نہیں ہوتا، بس ساحل والے معاملے میں اسے اعلی کار بنایا گیا ہے۔ اس کے بیوی بچے کوٹ لاکھپت میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ آئندہ حالات کا کچھ پتہ نہیں، ہمیں اس طرف آنے کی کب مہلت ملے۔ اس نے ہماری درست رہنمائی کی ہے، میرا خیال ہے اسے رہا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صدف نے میری تائید کی اور ہم بل ادا کرنے کے بعد ریسٹورنٹ سے نکل آئے۔ اس مرتبہ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں نے سنبھال لی۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میری سوچ کا مرکز ساحل تھی اور وہ تازہ ترین گٹھ جوڑ جو شعیب گوری اور چودھری نوازش علی کے درمیان ہوا تھا۔ اگرچہ ابھی تک اس گٹھ جوڑ کی حتمی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہو سکی تھی، تاہم ساحل کا لاہور پہنچایا جانا یہی ظاہر کرتا تھا کہ اسے مزید آگے کراچی پہنچایا جائے گا۔ میرے پاس ATM کارڈز موجود تھے۔ نیو کیمپس سے فضیلہ کالونی کی طرف جاتے ہوئے میں نے اپنے سلور اور گولڈ کارڈز کا استعمال کیا اور زیادہ سے زیادہ جتنی رقم حاصل کر سکتا تھا میں نے ڈرا کر لی۔ میرے اکاؤنٹس میں ایک کثیر رقم موجود تھی، لیکن کارڈز کی مدد سے ایک مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ ڈرا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے میرے پاس پہلے سے بھی کچھ رقم موجود تھی۔ صدف نے میری اس کارروائی پر کسی حیرت کا اظہار کیا اور نہ ہی کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ ہم فضیلہ کالونی والے عبد الکریم کو تہہ خانے سے نکال باہر حال نما کمرے میں لانے کے بعد میں نے اس سے کہا، عبد الکریم تم نے ہم سے غلط بیانی نہیں کی، لہٰذا ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، لیکن تم اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھانا ورنہ بہت گھاٹے میں رہو گے۔ وہ روحانسی آواز میں بولا، جناب آپ ناجائز فائدے کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس آزادی سے کوئی جائز فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے یہ 2-2.5 گھنٹے بڑے عذاب میں گزارے ہیں، میں تمہیں اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنے خطرناک ہیں۔ میں نے صفاقی سے کہا۔ وہ بڑی شدت سے اسبات میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، تہہ خانے کے حالات آپ کی طاقت اور پہنچ کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم باہر جا کر اپنی زبان بند رکھو گے؟ جی، میں نے کچھ دیکھا ہے اور نہ ہی کچھ سنا ہے، وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے خوف کو پختہ کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دل میں ہمارے بارے میں کسی کو بتانے کا شوق پیدا ہو تو اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لینا، اگلے ہی لمحے تمہارے بیوی بچے تم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں نے اپنے جن ساتھیوں کو کوٹ لاکھپت روانہ کیا تھا وہ مسلسل تمہاری گھر کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ادھر تم نے کوئی غلطی کی، ادھر ان کا کام تمام۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ کیا تم تہہ خانے میں موجود افراد میں سے کسی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ نادیہ نے جو مزید آدھے گھنٹے کی مہلت لی تھی، اس میں سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ 10 منٹ بعد میں اس سے دوبارہ رابطہ کیا جاتا۔ میں نے یہ 10 منٹ کوٹھی ہی میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کمرے میں آ بیٹھا جس میں فون تھا۔ صدف نے کہا، کیا تم یہیں سے نادیہ کو فون کروانا چاہتے ہو؟ ہاں، ارادہ تو یہی ہے، میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری کال کراچی کروں گا۔ کراچی کے ذکر پر وہ تھوڑی سی چونکی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں منہاس باقر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آج وہ ہفتہ تھا اور یہ دن تقریباً گزر ہی چکا تھا۔ کل یعنی اتوار کو منہاس باقر کی بیٹی شبانہ کی برات آنا تھی۔ وہ اس وقت بے پناہ مصروف ہوگا۔ شادی اور پھر بیٹی کی شادی والدین کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی بیٹی کا باپ یا ماں ہونا ضروری ہے۔ میں نے اس کی مصروفیات کے پیش نظر گھر پر فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے رابطہ ہو گیا۔ ریسیور سے میری آواز سنتے ہی اس نے سوال کیا، وجدان خیریت تو ہے؟ اس وقت تو تمہیں پاشا کے گاؤں سید پور میں ہونا چاہیے۔ میں لاہور میں ہوں جناب، میں نے بتایا۔ سید پور جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ اپنی مخصوص گمبھیر آواز میں بولا۔ میں نے جواباً اسے مختصر تازہ ترین سنگین حالات بتائے۔ وہ لمحاتی تجزیہ کرنے کے بعد تشویشناک لہجے میں بولا، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہارے 2 دشمنوں میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے اور وہ ڈیل ساحل کے حوالے
سے ہے دشمنی اور دوستی کی دنیا میں ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں. اس حساب سے اب تمہیں 11 خطرناک اور طاقتور دشمنوں سے نمٹنا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا ہے. میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا. کوئی امکان اس بات کا ہے کہ ساحل کو بہت جلد لاہور سے کراچی پہنچایا جائے گا؟ میں لاہور میں اس کے ٹھکانے کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ہر ممکن طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی طور چودھری دلدار مجھے جل دینے میں کامیاب ہو گیا یا کبیر شاہ میرے ہتھے نہ چڑھا تو آپ کو کراچی میں ان کے اڈوں کی نگرانی کا بندوبست کرنا ہوگا. میں نے آپ کو شعیب گوری کے ساؤتھ اور ایسٹ والے ٹھکانے کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ساحل کو ساؤتھ یا ایسٹ ہی پہنچایا جائے. ممکن ہے وہ ملیر ویسٹ یا پھر سینٹرل پہنچا دی جائے. منہاس باقر نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ساؤتھ کو تو اس سلسلے میں خارجہ سے امکان ہی سمجھو. ابھی پرسوں رات ہی کو تو وہاں پولیس نے ریڈ کیا تھا. شعیب گوری اس سلسلے میں ضرور احتیاط برتے گا. ساؤتھ کا قائم مقام کبیر شاہ مفرور اور پولیس کو مطلوب ہے وہ ساؤتھ کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. البتہ میں ایسٹ کی کڑی نگرانی کا انتظام کر دیتا ہوں. تم اس حوالے سے بے فکر ہو جاؤ. منہاس باقر کا تجزیہ بالکل درست تھا. پولیس نے جس انداز میں ساؤتھ پر کارروائی کی تھی اس کے پیش نظر کبیر شاہ کو بولے سے بھی ادھر کا رخ نہیں جانا چاہیے تھا. اس تناظر میں تو ایسٹ کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا تھا کیونکہ میں وہاں ایک دو مرتبہ جا چکا تھا. شعیب گوری میری صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھا. پھر اس کا دعویٰ تھا کہ ساؤتھ والا آپریشن میری نگرانی میں ہوا ہے. چنانچہ وہ ساحل کو ایسٹ میں رکھنے کی بھی غلطی نہیں کر سکتا تھا. اب آ جا کر ملیر سینٹرل اور ویسٹ ہی رہ جاتے تھے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ انہی ٹھکانوں میں سے کسی ایک پر پہنچائی جائے. شعیب گوری کے کراچی میں اور کتنے خفیہ اڈے تھے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. منہاس باقر سے مزید 2 منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے رابطہ موقوف کر دیا. مخلص اور خیر خواہ افراد ہر حال میں مفید ہوتے ہیں. وہ آپ کے کسی کام آ سکے یا نہیں لیکن ان سے پرابلمز شیئر کرنے کے بعد دل و دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. انسان کو محسوس ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں. یہ احساس یہ تصور حوصلے کے لیے ٹانے کی حیثیت رکھتا ہے. ریسیور رکھنے کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے صدف کو دیکھا. وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے فون کے پاس چلی آئی. پھر اس نے نادیہ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈائلنگ کی. تھوڑی دیر تک وہ دوسری طرف سے گفتگو سنتی رہی. اس نے کچھ ہوں ہاں بھی کیا. میں اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر رہا تھا. وہ وہاں ہر لمحے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی. 2 منٹ بعد اس نے ریسیور کو کریڈل کر دیا. میں نے پوچھا کیا پتا چلا؟ سیاہ لینڈ کروزر کے مالک کا نام اور ایڈریس معلوم ہو گیا ہے. کون ہے وہ؟ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا. اور کہاں رہتا ہے؟ صدف نے جوشیلے لہجے میں کہا. اس شخص کا نام چودھری دلدار ہے اور وہ ڈیفینس فیز 2 میں رہتا ہے یعنی ہمارا مطلوبہ بندہ. ایک لمحے کے توقف سے اس نے چودھری دلدار کا ایڈریس بھی دہرایا. میرے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. میں اس مقام کا پتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں میری راحت جہاں کو رکھا گیا تھا. میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ہمیں جلد از جلد اس کوٹھی پر پہنچنا ہے. میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا. کیا تم ڈیفینس سوسائٹی میں پہلے کبھی جا چکی ہو؟ صدف بھی میری تقلید میں کھڑی ہو گئی اور بولی. 1-2 مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے. نادیہ کی ایک کلاس فیلو ادھر رہتی ہے. بہرحال کراچی والے ڈیفینس کی بے نسبت یہاں ایڈریس ڈھونڈنا آسان ہے. ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. جب ہم پاشا کی فضیلہ کالونی والی کوٹھی سے روانہ ہوئے تو مہربان رات کے ٹھنڈے اندھیرے نے شہر میں پڑاؤ ڈال دیا تھا. ڈرائیونگ سیٹ میرے قبضے میں تھی اور صدف پیسنجر سیٹ پر خاموش بیٹھی ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی. میں نے سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا. صدف میری تو ساری زندگی اسی ہنگامہ خیزی میں گزری ہے. تمہارے لیے یہ نیا تجربہ ہوگا. ہاں تجربہ تو نیا ہے لیکن بڑا سنسنی خیز ہے. وہ جواب میں بولی. اگرچہ اس باغ دوڑ میں میرے مہم جوئی کے جذبات کی تسکین کا بے پناہ سامان موجود ہے لیکن دل سے میری یہی خواہش ہے کہ یہ حالت طوالت اختیار نہ کرے. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. میں نے پوچھا اس کا مطلب مہم جوئی سے تمہارا دل بھر گیا ہے؟ ایسی بات نہیں. وہ جلدی سے بولی. اگر موجودہ حالات طویل ہو گئے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ ہمیں اپنے مقصد میں فی الحال کامیابی نہیں ہوئی اور میں تمہیں ناکامیاب نہیں دیکھنا چاہتی. صدف کے آخری جملے میں بے پناہ گہرائی پائی جاتی تھی. میں اس کی بات کی تہ میں پہنچ گیا اور اس کی خواہش کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد ساحل تک پہنچ جاؤں. اس کی خیر خواہی نے مجھے متاثر کیا. میں حیرت سے مستقبل کی اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا جو اپنے عزائم اور حرکات کی بدولت کہیں سے بھی ڈاکٹر نظر نہیں آتی تھی. میں نے کہا اللہ تمہاری زبان مبارک کرے. میں خود بھی اس مشن میں ناکامیابی کا تصور نہیں کر سکتا
سکتا، آگ اور خون کا ہر دریا عبور کر کے میں ساحل تک پہنچوں گا، لیکن تم، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ متعجب لہجے میں بولی، لیکن تم کیا؟ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن تم خواہ مخواہ خود کو اس آگ میں کیوں جھونک رہی ہو؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے، وہ کچھ بجھ سی گئی۔ مجھے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر دکھ ہوا۔ میرے سوال نامے نے شاید اسے کسی دلی صدمے سے دوچار کیا تھا۔ میں نے دانستہ اس کی دل آزاری کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسے سمجھانے کی آخری صحیح کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ میری خیر خواہ تھی، ایک اچھی دوست، جان نثار دوست تھی، لیکن میں جتنے خطرناک لوگوں سے ٹکرانے والا تھا ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ چودھری نوازش علی اور شعیب گوری سے خالصتاً میری ذاتی جنگ تھی۔ صدف کو اس آگ کا ایندھن بنانا اچھی بات نہیں تھی۔ اسی سبب میں نے ان سنگین ترین لمحات میں اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ وہ مجھ سے مخلص اور وفادار تھی، چنانچہ میرے سمجھانے بجھانے کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ درزدیدہ انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر شکوہ بھرے لہجے میں بولی، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم صرف زبان سے مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو، دل سے اس تعلق کا تسلیم نہیں کرتے؟ ایسی بات نہیں صدف، میں اس وقت سنجیدہ، بے حد سنجیدہ تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ خفگی امیز لہجے میں بولی، تمہارے رویے سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے تمہیں میرے خلوص اور مدد کی ضرورت نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ غلط کہہ رہی تھی۔ میں اس کے خلوص اور دوستی کو دل سے مانتا تھا اور اسی لیے اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، ورنہ حق دوستی نبھاتے ہوئے کئی ہی لڑکیاں اور عورتیں جان ہار بیٹھی تھی۔ میں جانکی دیوی، تائی وانگ اور انہی جیسی کئی اور لڑکیوں کو بھولا نہیں تھا، اسی لیے صدف کو اس جنگ میں کودنے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت خاصی دل شکستہ ہو رہی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صدف تمہیں اندازہ نہیں چودھری نوازش علی اور شعیب گوری کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ میں یہ اندازہ کرنا بھی نہیں چاہتی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ کیا مجھے اپنے دشمنوں سے نمٹنے کا حق حاصل نہیں؟ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کو رکاطر رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، وجدان، تم چاہے سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں تمہاری سچی دوست ہوں۔ دوست مصیبت کے وقت کام آتا ہے، ساتھ چھوڑ کر الگ نہیں ہو جاتا۔ اگر اب بھی تم اس بات پر اصرار کرو گے کہ میں اپنی راہ الگ کر لوں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ تمہیں میری دوستی کی ذرا پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اس سلسلے میں سمجھانا ناممکن ہے۔ وہ یک ٹک ونڈ اسکرین کے پار تاک رہی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، صدف میں لاہور سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، اگر راستے میں کوئی ٹریول ایجنسی آئے تو مجھے بتانا۔ ٹریول ایجنسی؟ وہ ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے 2 ٹکٹ چاہیے لاہور سے کراچی کے۔ میں نے کہا، کسی بھی پہلی ممکنہ فلائٹ کے۔ کیا تم کراچی جانا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے کی حیرت دور نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، میں نے کہا۔ تم اسے میری احتیاطی تدبیر کہہ سکتی ہو۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ دوسرا ٹکٹ کس کے لیے ہوگا؟ کیا تم نے پہلے ٹکٹ کے بارے میں معلوم کر لیا ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ وہ بولی، ظاہر ہے ایک ٹکٹ تو تمہارے لیے ہوگا، بالکل اسی طرح ظاہر ہے دوسرا ٹکٹ میں تمہارے لیے بنوانا چاہتا ہوں۔ اور ساحل، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ان ٹکٹ کو میں صرف اس صورت میں استعمال کروں گا اگر لاہور میں ساحل کو نہ پا سکا، کیونکہ پھر ہمیں پہلی فرصت میں کراچی جانا ہوگا۔ اگر ساحل لاہور میں نہ رہی تو سیدھی کراچی پہنچا دی جائے گی۔ میں ناکامیابی کے 1% امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ صدف، ساحل کا حصول میری زندگی کی سب سے بڑی بازی ہے اور میں یہ بازی مار کر رہوں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ گمبھیر آواز میں بولی۔ مجھے امید ہے ہم ساحل کو لاہور ہی میں بازیاب کر لیں گے۔ میں نے اس کی نیک خواہشات پر دل میں آمین کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، وجدان، وہ اس طرف ایک ٹریول ایجنسی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس کے اشارے کا نگاہی تعاقب کیا اور PIA کے نیون سائن پر میری نظر جم کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے میں ٹویوٹا کرولا کو اس سمت موڑ رہا تھا جدھر وہ ٹریول ایجنسی واقع تھی۔ چند لمحات کے بعد میں ایجنسی میں داخل ہو رہا تھا۔ کراچی کی طرح لاہور کی ڈیفنس سوسائٹی بھی متبول لوگوں کا رہائشی علاقہ ہے۔ میں صدف کی رہنمائی میں وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے اگرچہ خاصا طویل راستہ اختیار کیا تھا، تاہم یہ بالکل سیدھا اور آسان تھا۔ جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے گاڑی کو مختلف گلیوں میں گھمانے کے بعد وہ کوٹھی تلاش کر لی جس کی تلاش میں ہم ادھر آئے تھے۔ کوٹھی کے مین گیٹ پر چودھری دلدار کے نام کی تختی دیکھ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوا۔ اس وقت میں کچھ اس قسم کی کیفیت سے گزر رہا تھا جو اپنی نگاہ کے سامنے منزل دیکھ لینے کے والے کسی مسافر کی ہوتی ہے۔ چودھری دلدار کی کوٹھی خاصی وسیع و عریض اور شاندار تھی۔ ڈیفنس فیز 2 میں قدرے بڑی کوٹھیاں تھیں۔ ہمارا ٹارگٹ کوٹھی
کارنر پر واقع تھی۔ میں رکے بغیر اس کوٹھی کے سامنے سے گاڑی نکال لے گیا۔ ایک چٹتی ہوئی نظر سے مجھے بتا دیا کہ کوٹھی کے احاطے میں لان پر شامیانے لگے ہوئے ہیں، جیسے وہاں کسی تقریب کی آمد ہو۔ کوٹھی کے باہر دونوں گلیوں میں چند گاڑیاں بھی کھڑی دکھائی دیں۔ کارنر کوٹھی ہونے کے باعث اسے دو گلیاں لگتی تھی۔ کچھ آگے آنے کے بعد میں نے گاڑی روک دی۔ یہ جگہ اس کوٹھی سے نظر نہیں آتی تھی۔ صدف نے کہا، لگتا ہے وہاں کسی تقریب کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے کہا، ہمیں کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لینا چاہیے، کہیں اندازے کی کوئی غلطی ہمیں کسی بہت بڑے نقصان سے دوچار نہ کر دے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صدف نے استفسار کیا۔ کسی طرح یہ معلوم کر لیا جائے کہ وہاں کس قسم کی تقریب ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، کوٹھی کے باہر نصف درجن کھڑی گاڑیاں تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدف نے کہا، لاہور میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر وہاں رات کی تقریب ہے تو 9 بجے تک اپنے عروج پر ہوگی۔ کراچی کے برعکس لاہور والے جلدی سونے کے عادی ہیں۔ یہاں پر نیا دن شروع ہونے سے پہلے ہی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، صدف، میں گاڑی سے اتر رہا ہوں، تم اسے ڈرائیو کر کے چودھری کی کوٹھی تک لاؤ اور اس کے پہلو میں کھڑی کر دو جدھر آخری گاڑی رکی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑیاں ہماری گاڑی کے بعد آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ کرولا مہمانوں کی گاڑیوں میں شامل ہو جائے گی اور کسی کو ہماری گاڑی پر شک نہیں گزرے گا۔ ہمیں جب بھی وہاں سے نکلنا ہوگا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے صدف کو جس جگہ کرولا کھڑی کرنے کا مشورہ دیا، اس طرف قدرے اندھیرا تھا۔ اس گلی میں بھی کوٹھی کا ایک گیٹ واقع تھا، لیکن وہ بند تھا۔ آمد و شد کے لیے کوٹھی کا مین گیٹ ہی استعمال میں نظر آ رہا تھا، جو کہ اس وقت پوری طرح کھلا تھا۔ صدف نے پوچھا، میں وہاں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد کیا کروں؟ تم گاڑی کو پارک کرنا، پھر کوٹھی کے اندر جانے کی بجائے دوسری جانب نکل جانا۔ میں نے کہا، تم بغلی گلی کے کنارے پر رک کر میرا انتظار کرنا، تمہارے کسی حرکت سے بے چینی یا اضطراب نہیں جھلکنا چاہیے۔ وہ اعتماد سے بولی، یہ تو میں کر لوں گی، تم اس دوران میں کیا کرو گے؟ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ تقریب کس سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہوا تو کوٹھی کے اندرونی حالات کے بارے میں بھی کچھ جاننے اور جانچنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی بات ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ پھر پوچھا، کیا ہمارے بیگز گاڑی کے اندر ہی رہیں گے؟ میں نے کہا، بالکل گاڑی کے اندر ہی رہیں گے، مگر ڈگی میں۔ بیگز کو ہم کہاں ساتھ ساتھ اٹھائے پھریں گے؟ کوٹھی کے اندر جانے کیا حالات پیش آئیں یہ بھی ممکن ہے، ہمارے لیے خود کو اٹھائے رکھنا بھی دشوار ہو جائے۔ پھر ساحل والا معاملہ الگ ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی اور میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے ایک گلی کا فاصلہ بڑے سکون سے طے کیا، حالانکہ اس وقت دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر کوٹھی کے اندر پہنچ جاؤں، مگر احتیاط اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاؤں۔ آخری اوور میں مس فیلڈنگ شکست سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ میں چودھری دلدار کی کوٹھی سے لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ یہ گلی کا آخری سرا تھا۔ اس گلی کے دوسرے سرے پر صدف کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت میں کوٹھی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے گیٹ پر ایک ملازم شخص موجود تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے 2 گلیاں بعد کا ایڈریس بتا کر اس سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ کوٹھی کس طرف ہے؟ اس نے چند لمحے میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر غور کیا اور بولا، آپ تو بہت آگے نکل آئے ہیں، اس طرف 2 گلیاں پیچھے چلے جائیں، یہ کوٹھی ادھر ہی ملے گی آپ کو۔ میں نے ممنون نظر سے اسے دیکھا اور چودھری دلدار کی کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تو اس شامیانے کی وجہ سے دھوکہ کھا کر ادھر نکل آیا ہوں۔ دراصل میں نے جس کوٹھی میں جانا ہے وہاں بھی ایک تقریب ہے۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس قسم کا دھوکہ ہو جاتا ہے جناب، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے؟ میرا اشارہ چودھری دلدار کی کوٹھی کی جانب تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جی، یہاں کوئی میوزک کی محفل ہے۔ اللہ رکھا بتا رہا تھا اس کے صاحب کے کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہیں جن کے لیے محفل موسیقی سجائی جا رہی ہے، اور چودھری صاحب نے اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام میں مدعو کر رکھا ہے۔ وہ شخص خاصا بطونی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ اللہ رکھا کون ہے بھائی؟ اپنا یار ہے جی، ادھر چودھری دلدار کی کوٹھی میں باورچی ہے۔ اس شخص نے بتایا، ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر گپ شپ ہوتی رہتی ہے، میں بھی اس کوٹھی میں خانسامہ ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اس کوٹھی کی جانب اشارہ کیا جس کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ وہ خوش دلی سے بولا، مجھے نیاز احمد کہتے ہیں جی، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی نیاز احمد۔ میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ویسے یہ چودھری دلدار بھی عجیب آدمی ہے، اتنی سردی میں کوٹھی کے باہر لان میں شامیانے لگا دیا۔
بھائی اگر اپنے مہمانوں کا اتنا ہی خیال تھا تو کوٹھی کے اندرونی حصے میں انتظام کرتا۔ میرے اس خواہ مخواہ کے تبصرے پر اس نے چونکنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے جس مقصد کی خاطر وہ تیر چھوڑا تھا وہ پورا ہو گیا۔ میرا تیر نشانے پر جا کر لگا۔ وہ باتونی نیاز احمد بے نیازی سے بولا، بس صاحب جی کیا کہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، یہ لوگ جو چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، ویسے انہیں سردی کہاں لگتی ہوگی؟ اللہ رکھا بتا رہا تھا اس محفل موسیقی میں شراب اور شباب کی کمی نہیں ہوگی۔ چودھری دلدار کے مہمانوں کا تعلق کراچی سے ہے جہاں سردی آتی ہی نہیں۔ لاہور کی سردی بھی انہیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر گرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اپنی نادانستگی میں وہ میرے لیے ایک بہت بڑی تصدیق کر بیٹھا تھا۔ کراچی کے مہمانوں کا حوالہ ہی یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ کبیر شاہ اور اس کا ساتھی کوٹھی میں موجود ہیں۔ اگر وہ اس محفل موسیقی کے مہمان خصوصی تھے تو پھر ان کی وہ رات چودھری دلدار کی کوٹھی پر ہی گزرنے والی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ساحل بھی اسی کوٹھی میں موجود تھی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، بھائی نیاز علی، میں جن لوگوں کی تقریب میں جا رہا ہوں وہ تو شراب اور شباب سے بہت دور رہتے ہیں۔ تم نے تو چودھری دلدار کے بارے میں بتا کر مجھے حیران کر دیا۔ کیا پولیس والے شراب اور شباب کی ایسی محفلوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتے؟ نیاز علی نے سرتاپا مجھے بے یقینی سے دیکھا اور بولا، لگتا ہے آپ بہت ہی سیدھے سادے اور ناواقف آدمی ہو۔ او اللہ کے بندے، یہ طاقتور لوگوں کا رہائشی علاقہ ہے، پولیس والوں کا ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے پیشاب خطا ہوتا ہے۔ میرا صاحب بھی بڑی پہنچ والا ہے، تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، نہ ہی جانو تو اچھا ہے بھائی، توبہ توبہ۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے کانوں کو چھوا اور نیاز علی کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنی بے خبری میں میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا تھا۔ ایک گلی کا چکر لگانے کے بعد میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں صدف کو آنے کے لیے کہا تھا، وہ وہاں موجود تھی۔ میں نے نیاز علی سے حاصل ہونے والی معلومات اس کے گوش گزار کی تو وہ پرسوچ انداز میں بولی، وجدان، میرا خیال ہے ہمیں 10 بجے سے پہلے کوٹھی کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ کوئی بھی بات خواہ مخواہ نہیں کہتی تھی۔ وہ بولی، 10 بجے یہ محفل موسیقی اپنے جوبن پر ہوگی، یعنی میزبان اور مہمان تمام اس شامیانے کے نیچے ہوں گے جو چودھری کے لان میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ کوٹھی کے بیشتر ملازمین بھی اب صاحب لوگوں کی خدمت کے لیے آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ اس بات کے امکانات صفر کے برابر ہیں کہ تمہاری ساحل کو وہاں لایا جائے۔ وہ کوٹھی کے کسی دور افتادہ حصے میں کڑی نگرانی میں ہوگی۔ چنانچہ اس موقع پر اگر ہم کوٹھی کے اندر داخل ہوں تو ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اس کی تجویز انتہائی معقول اور بروقت تھی۔ میں نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا، چودھری دلدار کی کوٹھی 2 منزلہ ہے اور یہ ایک وسیع و عریض کوٹھی ہے۔ کوٹھی کا لان ہی اتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں لگ بھگ 100 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ساحل کو بلائی منزل کے کسی کمرے میں رکھا گیا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے وجدان، وہ شدت سے بولی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے زیری منزل ہی میں کسی محفوظ ترین کمرے میں رکھا گیا ہو۔ ہم کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ کوٹھی میں خفیہ طور پر داخل ہونے کے بعد پہلے ہم زیری منزل کو چیک کریں گے، اس کے بعد ہی بالائی منزل کا رخ کیا جائے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ہم کوٹھی کے عقبی حصے سے بآہستگی اندر داخل ہوں گے اور سب سے پہلے کوٹھی والوں کی نظر بچا کر وہ گیٹ کھول دیں گے جو باہر سے بند نظر آیا تھا۔ ہم اس کنڈی کو گرا کر ایسا کر دیں گے کہ بوقت ضرورت اسے استعمال میں لایا جا سکے۔ ہماری گاڑی اسی گیٹ کے نزدیک کوٹھی سے باہر کھڑی ہے اور اگر اس گیٹ پر اندر سے کوئی تالا وغیرہ لگا ہوا ملا تو صدف نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، تو میں اس موقع پر چی کی قوت کو بروئے کار لاؤں گا۔ میں نے جیسے ہی بات ختم کی مجھے یوں محسوس ہوا کوئی اور بھی ہمارے علاوہ وہاں موجود ہو۔ یہ احساس پچھلے 2 دن سے اتنی مرتبہ ہو چکا تھا کہ اب میں نے اس پر چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ احساس میرا سایہ بن گیا ہے۔ پتہ نہیں کون سی پر اسرار اور غیر مرئی قوت میری نگرانی پر مامور ہو گئی تھی۔ اگر یہ چی کی قوت کا کوئی کرشمہ تھا تو پھر جلد از جلد اس کی حقیقت جان لینا ضروری تھا۔ وہ احساس میرے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ صدف کو اس مرتبہ میں نے باور نہیں ہونے دیا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ میری بات کے ختم ہونے پر بولی، کیا چی کی قوت سے کوئی بند تالا کھولا جا سکتا ہے؟ بالکل کھولا جا سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر موضوع گفتگو کو تھوڑا موڑتے ہوئے صدف سے پوچھا، کیا تمہیں پائپ کے ذریعے زیری منزل سے بالائی منزل کی طرف سفر کرنا آتا ہے؟ میرا مطلب ہے اوپر چڑھنا۔ کبھی عملی تجربے سے تو نہیں گزرنا پڑا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ایسا کر لوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ پھر پوچھا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے وضاحت کی، کوٹھی کے اندر پہنچنے کے بعد جب ہم نچلی منزل چیک کر لیں گے تو عین ممکن ہے کہ زینے کے ذریعے ہمیں اوپر جانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس صورت میں ہمیں
پائپ لائن کو وسیلہ بنانا ہوگا۔ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولی، ایک ترکیب اور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ بولی، تم نے بتایا ہے چودھری دلدار کا باورچی اللہ رکھا ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے ساحل کو کوٹھی کے کون سے حصے میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا اور ہم نہایت ہی کم وقت میں اپنا کام نپٹا لیں گے۔ آئیڈیا اچھا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رکھا کو کس طرح قابو میں لایا جائے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ایک کام ہو سکتا ہے وجدان، میں نیاز احمد سے جا کر ملتی ہوں، وہ مجھے شکل سے نہیں جانتا، اسی طرح اللہ رکھا بھی مجھے نہیں پہچانتا۔ میں کوئی چکر چلا کر نیاز احمد کو اس بات کے لیے تیار کر لوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اللہ رکھا کو بلا دے۔ ایک مرتبہ اللہ رکھا مجھ تک پہنچ گیا تو میں اسے باتوں میں لگا کر دوسری طرف لے جاؤں گی۔ ادھر اچھا خاصا اندھیرا ہے، 2-3 خالی پلاٹ پڑے ہیں۔ پھر اس نے اس سمت اشارہ بھی کر دیا اور بولی، تم پہلے سے وہاں پہنچ جاؤ، تاریکی کے باعث تم اسے نظر نہیں آؤ گے۔ میں جیسے ہی اللہ رکھا کو وہاں لے کر آؤں تم اسے گرفت میں لے لینا۔ جب اس کی گردن تمہارے چنگل میں ہوگی تو پھر اس کی زبان تمہاری مرضی کی بولی بولے گی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں تعریفی نگاہ سے اس 5 فٹ کی میں جبیں کو تکنے لگا۔ اس نے توصیف میں حیرت کا عنصر غالب تھا۔ وسطی قامتی پر اس کا بڑا بڑا بدن قیامت صغریٰ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہ اہل حسن ہی نہیں، اہل عقل بھی تھی۔ اس کا منصوبہ میرے دل کو لگا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اس تاریک گوشے کی طرف جا رہا ہوں، تم اپنے حسن کا جادو جگانے کی کوشش کرو۔ بات ختم کرتے ہی میں عمل میں آ گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی میری ساتھ ہی حرکت میں آیا ہے۔ میں اپنے نادیدہ احساس کی مائیت میں مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا۔ اس خالی احاطے میں جا بجا قد آدم جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں ایک جھاڑی کے عقب میں کھڑا ہو کر صدف کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار 5 منٹ سے زیادہ طوالت اختیار کر گیا تو میں نے اپنے احساس کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس وقت جھاڑی کے پیچھے کھڑا محسوس کر رہا تھا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں اسے پکارا، ہیلو۔ مجھے سرگوشیانہ انداز میں ہی جواب ملا، ہیلو۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ میری سماعت کو دھوکا ہوا ہے۔ بالکل میرے ہی لب و لہجے میں اس پورے اسرار قوت نے بھی ہیلو کہا تھا۔ میں اسے اپنی آواز کی بازگشت نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں جس مقام پر کھڑا تھا وہاں بازگشت کے پیدا ہونے کے آثار نہیں تھے۔ ایکو نامی کوالٹی آف ساؤنڈ مخصوص حالات ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ میرے پورے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ میرے انتہائی قریب کوئی موجود تھا جو میرے لیے نادیدہ تھا، لیکن اس کی آواز میری سماعت تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں اس پورے اسرار قوت سے خوفزدہ نہیں تھا۔ مجھے وہ سب کچھ عجیب سا تو لگ رہا تھا، لیکن اس میں ڈراؤنی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے سوچا جب تک صدف اللہ رکھا کو لے کر یہاں آتی مجھے اس نادیدہ ہستی سے کلام کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ میری ہی آواز میں بولتی تھی۔ بولتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا لب و لہجہ میری طرح مردانہ تھا، اور بولتی کا امکان اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ ہستی کوئی فیمیل ہو۔ ابھی تک میں اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ میں اس ہستی سے باقاعدہ مکالمہ کرتا، نزدیک آتے ہوئے قدموں کی آواز مجھ تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی صدف کے کسی کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز بھی ابھر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا صدف ہمارے مطلوبہ شکار کو گھیر لائی تھی۔ میں نے نادیدہ ہستی سے گفتگو کو فی الحال پسے پشت ڈالا اور پوری توجہ سے صدف کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لمحہ بے لمحہ میرے نزدیک آ رہی تھی۔ میں نے نادیدہ پورے اسرار قوت کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں بھولی۔ اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مقناطیسی لہروں سے بنا ہوا کوئی جسم میرے اندر داخل ہو رہا ہو۔ میں نے واضح طور پر اس قوت کو اپنے بدن کا حصہ بنتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ ایک انوکھا احساس تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں نے اپنی توجہ صدف اور اللہ رکھا کی جانب مبذول کر دی۔ اس وقت میں کسی چاقو چوبند چیتے کی مانند الرٹ کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی شکار میری رینج میں آیا میں نے ایک طویل جست بھر کر اسے دبوچ لیا۔ اگلے ہی لمحے میں اسے گھسیٹ کر جھاڑی کے پیچھے لا چکا تھا۔ اللہ رکھا کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں اس طرح کس چکی تھی کہ وہ کسی قسم کی حرکت کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی خطرناک قسم کا نیک لاک تھا۔ اللہ رکھا کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کی صحت زیادہ اچھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے کسی خاص مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے اس کی گردن پر بازو کا دباؤ قدرے کم کرتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا، اللہ رکھا، تمہیں اللہ نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی کر سکو۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تو سمجھ لینا کہ
آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے پوری شفقت سے کہا ہمارے بارے میں کوئی سوال نہ کرو، بس اتنا جان لو کہ ہم موت کے فرشتے ہیں۔ اگر تم نے میرے سوالات کے بالکل درست جواب نہ دیے، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ مجھے اس کمزور باورچی پر طاقت آزمانے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ اپنے اس عمل سے مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ وقت کی مجبوری تھی۔ اگر وہ پوری طرح میری دہشت کے ٹرانس میں نہ آتا، عین ممکن تھا کہ وہ میرے سوالات کا جواب دینے کی بجائے چیخنا چلانا شروع کر دیتا یا پھر اچانک دوڑ بھی لگا سکتا تھا۔ اس موقع پر میں کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں بنے ہوئے بنائے کھیل کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تعاون پر تیار ہو گیا۔ مجھے اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں نے جب اس سے ساحل کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا رکھم والی سے لائی جانے والی لڑکی اوپری منزل کے کسی کمرے میں ہے۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا بلائی منزل کے کس کمرے میں ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا۔ بلائی منزل پر اور کون کون موجود ہے؟ اس لڑکی کے علاوہ 2 مسلح محافظ ہیں، اس نے بتایا، جو اسے کڑی نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کراچی سے آیا ہے، دوسرا چودھری صاحب کا ملازم ہے۔ میں نے پوچھا اس لڑکی کو چودھری دلدار نے اپنی کوٹھی میں کیوں قید رکھا ہے؟ میں اس لڑکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ جب سے وہ اس کوٹھی میں آئی ہے کسی کو بلائی منزل پر جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے سنا ہے وہ لڑکی انتہائی خطرناک ہے، جس کا تعلق بڑے چودھری صاحب کے کسی دشمن سے ہے۔ بڑے چودھری سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ منمنایا، رکھم والی کے چودھری نوازش علی بڑے چودھری ہیں اور چودھری دلدار کو چھوٹے چودھری صاحب کہا جاتا ہے۔ چودھری دلدار صاحب ہی جانتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہر بات روزے روشن کے مانند عیاں ہو گئی۔ چودھری نوازش علی اور چودھری دلدار کا تعلق ثابت ہونے کے بعد سارا کھیل میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں نے اللہ رکھا سے پوچھا رکھم والی سے بڑے چودھری کا بیٹا فیصل بھی یہاں پہنچا ہے، وہ کہاں ہے؟ فیصل صاحب کراچی کے مہمان کبیر شاہ اور دوسرے سارے افراد کوٹھی کے نچلے حصے میں ہیں، اس نے جواب دیا۔ کبیر شاہ کے ساتھ کراچی سے جو دوسرا شخص یہاں پہنچا ہے وہ چودھری دلدار کے کس مسلح ملازم کے ساتھ بلائی منزل پر اس لڑکی کی حفاظت اور نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کوٹھی کے لان میں شامیانہ وغیرہ کیوں تانا گیا ہے؟ اللہ رکھا نے بھی اس شامیانے کی وہی توجیہ پیش کی جو اس سے پہلے اس کا بیلی نیاز احمد پیش کر چکا تھا۔ میں نے اس سے مزید 2-4 سوالات کیے۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ مجھے مزید مفید معلومات فراہم نہیں کر سکتا تو میں نے اس کی گردن پر پائی جانے والی ایک مخصوص رگ کو دبا کر اسے دنیا و مافیا سے لا تعلق کر دیا۔ اب وہ کم از کم 3 گھنٹے تک ہوش و حواس میں نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ رکھا کے بدن پر گرم کپڑے کا شلوار قمیض تھا اور قمیض کے اوپر اس نے گرم کوٹ بھی پہن رکھا تھا، لہذا موسم کی سختی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے ایک دور افتادہ جاڑی کے پیچھے لمبا لٹا دیا اور صدف کے ساتھ اس خالی احاطے سے باہر آ گیا۔ ہم چودھری دلدار کی کوٹھی کی مخالف سمت چلنے لگے۔ صدف نے کہا اللہ رکھا تو بہت کام کا بندہ ثابت ہوا ہے، اب ہم بآسانی اپنا پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس وقت لگ بھگ 9 بج رہے ہیں، تم نے آئندہ کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ میں نے کہا کوٹھی کے اندر ہم 10 بجے ہی داخل ہوں گے تاکہ ہمیں اپنے کام میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ چلو کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، میں ایک اچھی چائے کی طلب محسوس کر رہا ہوں۔ میرا بھی یہی حال ہے وجدان، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ اس طرف آتے وقت میں نے 2-3 گلیاں پیچھے ایک ریسٹورنٹ دیکھا تھا، ہماری ضرورت وہاں پوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ یکلخت خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی، تاہم اس کے قدم نہیں رکے۔ لیکن کیا؟ میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی میں اللہ رکھا کی طرف سے فکر مند ہوں، اگر اسے جلدی ہوش آ گیا تو کوئی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ ایک طرح سے اسی جاڑی میں آزاد ہی پڑا ہے، وہاں اس کی نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو صدف؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اللہ رکھا کب تک ہوش میں آ جائے گا؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تامل کرتے ہوئے بولی۔ تب تم اللہ رکھا کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو جاؤ، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ وہ کم از کم 3 گھنٹے تک ہوش و حواس میں نہیں آ سکتا، اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ اس کی آنکھ کھلے گی تو نئی تاریخ شروع ہو چکی ہوگی۔ تب تو ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں بولی، اتنی مہلت ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا فوری طور پر میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے میں اس سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ بالائی منزل پر صرف 2 مسلح پہرے دار ساحل کی نگرانی پر مامور ہیں، زیریں منزل کے بیشتر افراد اس وقت لان میں یا اس کے آس پاس موجود ہوں گے، لہذا ہم کوٹھی کی عقبی دیوار پھاند کر بآسانی اندر پہنچ سکتے ہیں۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر
بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اندر جانے کے بعد تم زیری منزل پر ہی کسی گوشے میں رک جاؤ گی جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ نہ سکے، مگر تم بلائی منزل کی جانب جانے والے راستے پر نگاہ رکھ سکو۔ اوپر میں اکیلا ہی جاؤں گا، تم نیچے رہ کر مجھے کور دو گی، لیکن اوپر نگرانی کرنے والے دونوں مسلح افراد ہیں۔ صدف نے ایک باریک نقطہ اٹھایا، تمہیں کوئی خطرناک صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہم کسی دعوت شراز میں شرکت کرنے نہیں جا رہے کہ کسی قسم کی مشکل پیش آنے کا امکان نہ ہو۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن ہے، انسان نما درندوں سے ہمارا سابقہ ہے، کسی بھی خون ریزی کی نوبت آ سکتی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں متعدد مسلح افراد سے نہتا بھیڑ سکتا ہوں، یہاں تو صرف 2 سے پالا پڑنے والا ہے۔ ویسے میں ایک خاص وجہ سے تمہیں خود سے الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خاص وجہ کیا ہے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہمارے اس پاس جو بھی قوت ہے اسے ایک جگہ مرتکز نہیں رہنا چاہیے، اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ جس طرح سفر کے دوران میں تمام جمع پونجی کو کسی ایک جیب میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ مختلف جگہوں پر بانٹ کر رقم کو محفوظ کرنا چاہیے تاکہ جیب کٹنے یا کسی قسم کی چوری کے سبب انسان بالکل ہی خالی ہاتھ نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح خطرناک قسم کے مشن میں اپنی طاقت کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ساتھ ہوں گے تو کسی نازک موقع پر دونوں ہی دشمن کی گرفت میں آ سکتے ہیں، بصورت دیگر ہم تھوڑے فاصلے پر رہ کر زیادہ بہتر انداز میں ایک دوسرے کی مدد کر کے اس مہم کو سر کر سکتے ہیں۔ تم بالکل درست کہہ رہے ہو وجدان، وہ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے مذکورہ ریسٹورنٹ میں آ بیٹھے۔ 3-4 گھنٹے پہلے ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا تھا، اس لیے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، صرف چائے کا موڈ تھا، لہذا اسی کا آرڈر دیا گیا۔ یہ بات صدف بھی جانتی تھی کہ چائے کافی مجھ پر الٹا اثر کرتی ہے، اسی حوالے سے اس نے پوچھا، وجدان تمہیں تو ان حالات میں چائے سے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں اس کے اثر سے تمہیں نیند نہ آنے لگے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ایسا نہیں ہوگا صدف، چائے کافی میرے لیے ایپیٹائزر اور سلیپنگ پلز ضرور ہے، لیکن میں جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہوں ان میں چائے میرے ذہن پر ہلکا اثر کرے گی۔ میں تھوڑا موڈ میں آنا چاہتا ہوں اور اس سے معدے کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ میں نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ کھانا کھا لیا ہے، ایک ہلکے سے سرور کی مجھے ضرورت ہے، جیسے ایک آدھا جام سے انسان موڈ میں آ جاتا ہے، میں اسی کیفیت میں آنا چاہتا ہوں اور بس۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، تم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو وجدان۔ جبھی تو میں بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ چائے پینے کے دوران میں صدف خاموش رہی اور گہری نظر سے مجھے دیکھنے پر اکتفا کرتی رہی۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر تک ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ گئے۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا، ہم سیدھے چودھری دلدار کی کوٹھی کے عقب میں جائیں گے، اب ایکشن میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا تم ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو اس کے لیے تیار محسوس کر رہی ہو؟ ایک دم تیار، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، ویری گڈ مائی فرینڈ۔ اس نے میرے الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے اس موڑ تک آ گئے جہاں سے چودھری دلدار کی کوٹھی والی گلی شروع ہوتی ہے، اور اسی لمحے ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ گلی دور دور تک گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی جو یقیناً چودھری دلدار کے مدوین کی گاڑیاں تھیں۔ اس کا مطلب تھا دعوت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہمارے ٹھٹکنے اور رکنے کا سبب وہ جیپ تھی جو گاڑیوں کی قطار کے آخری سرے پر کھڑی تھی، اور اس جیپ کا فاصلہ ہم سے صرف اتنا تھا کہ ہم بے آسانی اس کی نمبر پلیٹ پڑھ سکتے تھے، 4737۔ صدف کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، یہ تو وہی شیطان ہے، بہروپیہ وجدان۔ میں بھی اس سفید چھت والی سرخ لینڈ کروزر کو دیکھ رہا تھا جس کے سیاہ چوڑے ٹائر اس بدبخت نقلی وجدان کے کسی سیاہ کرتوت کی اطلاع دے رہے تھے۔ جیپ اس وقت خالی تھی، وہ بہروپیہ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ چودھری دلدار کی کوٹھی میں موجود ہوگا۔ اس کی ٹویوٹا 4WD مہمانوں کی گاڑیوں کے ساتھ کھڑی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھی چودھری کی دعوت میں مدعو ہے۔ تو کیا یہ نقلی وجدان چودھری دلدار کی تخلیق ہے؟ یہ سوال کسی زہریلے ناک کے مانند میرے ذہن میں پھنکارا اور میں نے صدف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندھیرے میں کھینچ لیا۔ ہم تقریباً دوڑتے ہوئے عقبی گلی میں پہنچے، وہاں نیم تاریکی تھی۔ صدف نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، لگتا ہے وہ مردود اس وقت چودھری کی کوٹھی کے اندر ہے۔ ہوا کرے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میرا لہجہ اچانک سنگین ہو گیا تھا۔ صدف نے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ان حالات میں بھی ہم اپنے طے شدہ پروگرام پر عمل کریں گے یا کسی تبدیلی کا امکان ہے؟ کسی تبدیلی کا امکان ہے اور نہ ہی وقت۔ میں برائے ہوئی آواز میں بولا، آج ہر الجھن سلجھن میں بدل جائے گی۔ اگر نقلی وجدان چودھری دلدار کا موہرا ہے تو اس کے پٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اصل کے سامنے نقل کا چراغ نہیں جلے گا۔ چودھری دلدار
دلدار کو شہ مات ہو کر رہے گی۔ میرے تیور دیکھتے ہوئے صدف نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جلدی سے چودھری دلدار کی کوٹھی کے عین عقب میں پہنچ گئے۔ یہاں مکمل اندھیرا تھا، گلی کی نکڑ پر جلنے والے بلب کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ ہمارے حق میں اچھا ہی تھا۔ ہم جس قسم کی کارروائی کرنے جا رہے تھے اس کے لیے مکمل تاریکی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ صدف میرے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب اپنا منہ لے جاتے ہوئے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں اوپر اٹھاتا ہوں، تم دیوار کے اوپر سے جھانک کر اندر دیکھو۔ اگر اس جانب کوئی موجود نہ ہو تو تم دیوار پر چڑھ جانا۔ تم نے جوگرز پہن رکھے ہیں، اندر کودنے میں تمہیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تم، اس کی آواز نے میری سماعت میں سرسراہٹ پیدا کی۔ میں نے اپنے گال پر اس کی سانسوں کی تپش بہت واضح طور محسوس کی۔ اس نے کسی مستعد کمانڈو کی طرح اسبات میں سر کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ میں نے اس پاکٹ سائز سرمایہ حسن و ادا کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ دیوار کی جانب تھا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھایا جیسے ویٹ لفٹر ایک جرک سے ویٹ اٹھاتے ہیں۔ اس کا گداز بدن ہوا میں اٹھ گیا۔ میں نے اس کے کولوں کو سہارا دے کر مزید بلند کر دیا۔ وہ دیوار کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھ گئی۔ اب وہ میرے سہارے کے بغیر دیوار پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں اس کی جانب سے کسی اشارے کا منتظر تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا اور میری تائید پا کر کوٹھی کے اندر کود گئی۔ میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اس اطمینان کی عمر ایک لمحے سے بھی کم ثابت ہوئی، کیونکہ اسی لمحے کے آخری حصے میں کوٹھی فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ فائرنگ کوٹھی کے اگلے حصے میں ہو رہی تھی جدھر شامیانہ لگا ہوا تھا، گویا تقریب میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ فیصلہ کرتا کوٹھی کے اندر کودوں یا نہیں، ایک یخ بستہ آہنی نال میری گدی سے آ کر ٹک گئی۔ پھر ایک گراتی ہوئی آواز نے تحکمانہ انداز میں کہا، ہینڈز اپ۔ بے ساختہ میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ ہر کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ اپنی سالمیت اور بقا کی خاطر اسے زبردست کی بات ماننا پڑتی ہے، ورنہ وہ اپنی طاقت اور اختیار کے بل پر زبردست کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات شیر کو سوا شیر پر سبقت حاصل ہو جاتی ہے۔ کمزور کا کوئی داؤ چل جاتا ہے اور وہ طاقتور کو مجبور کرنے پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔